الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ معمول ہے کہ ہر سال تراویح کے اختتام پر کچھ تفسیر بیان کر دی جاتی ہے. اس تفسیر کا مقصد تراویح میں جو تلاوت کی گئی ہے، ایک پارہ یا سوا پارہ، اس کی مکمل تفسیر مقصود نہیں ہوتی، اور نہ ہی 15-20 منٹ کے اندر اس بات کی گنجائش ہوتی ہے کہ ایک پارے یا سوا پارے کی مکمل تفسیر بیان کی جائے، بلکہ یہاں پر تو چند اشارات دیے جاتے ہیں، چند اہم موضوعات کی طرف اشارات کیے جاتے ہیں. ویسے تو قرآن پاک کا ہر موضوع بہت ہی اہم ہے. ان اہم مواضع میں چند اہم موضوعات کی طرف اشارے کر دیے جاتے ہیں. اور اس تفسیر کا دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر رغبت اور شوق پیدا ہو کہ ہم قرآن پاک کی تفسیر کو معتبر علماء کرام کی تفاسیر سے سمجھیں، ان کے بیانات سے سمجھیں، ان کی تحقیقات سے سمجھیں. کیونکہ قرآن پاک جو نازل کیا گیا وہ ہدایت کے لیے ہے. ہدایت اسی وقت ممکن ہے، ہدایت اس سے پانا اسی وقت ممکن ہے جب اس کو سمجھ کر پڑھا جائے گا. تو قرآن پاک کی ابتدا سورۃ الفاتحہ سے ہوتی ہے. ہم اپنی تفسیر کا آغاز یہیں سے کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پر ہم تھوڑی دیر گفتگو کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن پاک کی ایک مکمل آیت ہے جو بڑی فضیلت کی حامل ہے. یہ ہر سورے کے شروع میں اور 2 سورتوں کے درمیان فصل کرنے کے لیے نازل کی گئی ہے. بسم اللہ قرآن پاک کے پڑھنے سے پہلے پڑھنا چاہیے. اللہ رب العالمین کا حکم ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق. صرف قرآن پاک کے پڑھنے سے پہلے، اس کی تلاوت سے پہلے ہی نہیں، بلکہ ہر محتم بالشان کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی ہدایت آئی ہے. جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی پر سوار ہوئے تو انہوں نے بسم اللہ کہا، بسم اللہ مجریہا و مرساہا. اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام جب ملکہ کو خط لکھا تو انہوں نے خط کی ابتدا بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی. قرآن پاک کی آیت ہے وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. تو یہ قرآن پاک کی ایک مکمل آیت ہے، اس کی بڑی فضیلت آئی ہے. حدیث پاک میں کل امر ذی بال کے الفاظ آئے ہیں کہ ہر ایسا کام جو محتم بشان ہو اس کی ابتدا بسم اللہ سے ہونی چاہیے. اگر اللہ کے نام سے اس کی ابتدا نہیں ہوگی تو وہ کام مکمل نہیں ہوتا. گویا بسم اللہ ایک اہم خزانہ ہے، رحمت الہی کے متوجہ ہونے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. سورۃ الفاتحہ، اس کا نام فاتحہ اس لیے ہے کہ قرآن کا مقدمہ اور دیباچہ ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ الفاتحہ رکھا گیا. اس سورت کا دوسرا نام ام القرآن، اور اسی طرح دوسرے نام اس کے بھی ہیں، کافیہ ہے، شافیہ ہے، وافیہ ہے، اور بھی بہت سارے نام ہیں. جتنے نام اس سورت کے ہیں وہ قرآن پاک کی کسی اور سورت کے نہیں ہیں. اور یہ سورت بھی بڑی فضیلت کی، بڑی اہمیت کی حامل ہے. اس کے اندر بہت سی باتیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی. پہلی بات اللہ کا تعارف کیا گیا، الحمد للہ رب العالمین. All praises and thanks be to Allah, the Lord of the worlds. یعنی اصل تعریف تو اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. رب اس کو کہتے ہیں جو بتدریج ہر ایک کی ضروریات کو پوری کرنے والا ہے. اللہ رب العالمین بخوبی ہماری ضروریات کو پوری کرنے والا ہے، تو اس کے علاوہ کوئی رب ہو نہیں سکتا، پالنہار ہو نہیں سکتا.
تو تعریف اسی کے لیے ہے کیونکہ وہ ہماری ضروریات کی تکمیل کرتا ہے۔ رب العالمین کہہ کر یہ بتایا کہ وہ صرف اس کائنات کا رب نہیں ہے، ساری کائنات دنیا کے اندر جو موجود، دنیا کے باہر بھی جو موجود ہیں، ہماری زمین کے علاوہ جو دوسری دنیا ہیں، ان تمام جہانوں کا پالنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ تو جب تمام جہانوں کا پالنے والا ہے تو تمام تعریفیں اور تمام شکر کی باتیں بھی اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے۔ اسی لیے کہا کہ تمام تعریفیں اور تمام شکر اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، دا موسٹ گریشیس، دا موسٹ مرسیفل، بہت مہربان، نہایت رحم والا۔ یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے کہ اللہ کے اندر مہربانی، اللہ کے اندر رحم دلی اپنے بندوں کے تئیں بہت زیادہ ہے۔ الرحمن اس طرح کے الفاظ جو ہے شدت کو بتاتے ہیں۔ مثال کے طور پر عطشان، ہم اس شخص کو کہیں گے جو بالکل بہت ہی زیادہ پیاسا۔ جوعان، ایسے شخص کو کہیں گے جس کو شدت کی بھوک لگی۔ غضبان، ایسے شخص کو کہیں گے جو بالکل غصے سے لال پیلا ہو رہا ہو، غصے سے برانگیختہ ہو، ایسے شخص کو غضبان کہیں گے۔ اسی طرح الرحمن یعنی مستقل مہربانی کرنے والا، شدت کے ساتھ مہربانی کرنے والا، اس کے اندر جوش کا مفہوم ہے۔ الرحیم، اس کے اندر لگاتار تسلسل کا مفہوم ہے کہ اللہ مہربانی کرنے والا ہے اور ساتھ ساتھ اس مہربانی کو مستقل کرنے والا ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک بار اللہ نے رحم کیا اس کے بعد ختم معاملہ، نہیں، اللہ مستقل رحم کرنے والا ہے۔ اس لیے فرمایا الرحیم کہ الرحمن، اللہ رحمان بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے، یہ اس کی اللہ رب العالمین کی صفات ہے۔ مالک یوم الدین، جو بدلے کے دن کا مالک ہے، یعنی بدلے کا دن یعنی قیامت کے دن کی طرف اشارہ ہے کہ یوم الحساب کا وہ مالک ہے۔ اب یہاں پر یہ بات پیدا ہو سکتی ہے، سوال پیدا ہو سکتا ہے، کیا صرف اس دن کا مالک ہے اللہ، آج کے دن کا مالک نہیں ہے؟ نعوذ باللہ۔ بات اصل میں یہ ہے کہ آج یعنی اس دنیا کے اندر اللہ کا جلال اس کے جمال میں چھپا ہوا ہے۔ جب دن قیامت کا ہوگا تو اللہ کا جلال جو ہے نکھر کر سامنے آئے گا، ابھر کر سامنے آئے گا۔ اللہ رب العالمین کہے گا دنیا کے اندر صرف جمال کی کیفیات تم نے دیکھی ہے، اب قیامت کے دن جلال کی جھلک بھی دیکھو۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہے۔ تو اللہ رب العالمین یوم جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اس کے اندر دعا کا طریقہ سکھایا گیا کہ سب سے پہلے اللہ کا تعارف کیا جائے، اللہ کی تعریف بیان کی جائے، اس کی حمد و ثنا بیان کی جائے، اس کے بعد اللہ سے اپنی ضروریات مانگی جائے۔ دعا کس طرح کی جائے اس کو اللہ رب العالمین نے آگے بیان فرمایا، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ مستقیم کہتے ہیں وہ سیدھا راستہ جو اللہ رب العالمین نے اپنے نبیوں کے ذریعے امت کو بتایا، قوموں کو بتایا، جس کی سب سے مکمل اور آخری کڑی نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے صراط مستقیم کیا ہے اللہ رب العالمین کے رہنمائی کے ذریعے ہم لوگوں کو بتایا، امت کو بتایا۔ اور اہدنا ہم کو سیدھا راستہ دکھا، اس کا مطلب صرف راستہ دکھانا نہیں ہے، اراۃ الطریق نہیں ہے، بلکہ اصالہ الی المطلوب بھی ہے۔ یعنی صرف راستے کا دکھانا مقصود نہیں ہے، بلکہ بندہ اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ ہمیں منزل مقصود تک پہنچا، کیونکہ اس دنیا کے اندر قدم قدم پر آدمی کے پھسل جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کی مکمل رہنمائی بھی ضروری ہے کہ ہر موڑ پر اللہ کی ہدایت بندے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ یہ بات تو ہو گئی کہ سیدھا راستہ چلا۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اس میں وضاحت کی گئی کہ کوئی نیا راستہ نہیں ہے، بلکہ صراط مستقیم وہی راستہ ہے
جس پر انبیاء، صلحاء، شہداء چلے ہیں، ایک دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، یعنی جن پر انعام کیا گیا یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جو انبیاء ہیں، انبیاء کا راستہ، صدیقین سچوں کا راستہ، شہداء اللہ کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والوں کا راستہ، اور صالحین اللہ سے ڈرنے والے اور نیک صالح بندوں کا راستہ، یہ راستہ ہے صراط مستقیم، اس پر چلنے کی ترغیب دی گئی۔ تو معلوم ہوا کہ ہدایت کے مانگنے کے ساتھ ساتھ اچھے لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنایا جائے، اچھے لوگوں کو اپنا نمونہ بنایا جائے، اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ اور آخری آیت ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ ہی ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہو گئے۔ صحیح حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تفسیر وارد ہوئی ہے کہ غیر المغضوب علیہم، مغضوب علیہم سے مراد نصارہ ہے، یہود ہیں، اور ضالین سے مراد نصارہ ہے، کیونکہ یہ جاننے کے باوجود انہوں نے اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کیا، ہٹ درمی پر اترا ہے۔ اور سب سے بڑی ان کی گمراہی یہ تھی نصارہ کی کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ یہ بہت بڑی گمراہی، بہت بڑی ان کی ضلالت تھی۔ اہدنا الصراط المستقیم کے بعد سے جو باتیں بیان کی گئی کہ آدمی کو سیدھا راستہ چلنے کی اللہ رب العالمین سے دعا مانگنی چاہیے، دعا مانگنے کے ساتھ ساتھ آدمی ہدایت پر قائم رہے اور ہدایت کی تلاش میں رہے۔ دوسری بات، اچھے لوگوں کا آدمی اپنا نمونہ اور اپنا آئیڈیل بنائے، اپنا اسوہ بنائے، اور سب سے بہترین نمونہ جو مومنین کے لیے ہے وہ نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہر طرح کا اسوہ، ہر طرح کا آئیڈیل ہمارے لیے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا نمونہ اپنے نبی کو بنائیں، کسی اور کو اپنا نمونہ نہ بنائیں۔ اور آخری بات، اس صورت کی آپ حضرات کی خدمت میں اس کا ترجمہ پڑھا گیا، اس کی مختصر تشریح بیان کی گئی، اور ہر نماز کے اندر ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے ہم وعدہ کرتے ہیں، گویا دعویٰ کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین سے وعدہ کر رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور مدد تجھ ہی سے طلب کرتے ہیں، اور اللہ سے ہدایت کی ہم دعا مانگتے ہیں۔ یہ تمام باتیں ایک طرف، دوسری طرف اگر ہماری زندگی میں اللہ کی عبادت صحیح طور سے نہیں ہے تو ہم اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ اگر ہم ہر کام میں اللہ سے عبادت، اللہ سے مدد نہیں مانگتے ہیں تو ہم اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ تو گویا ہم ایک طرف اللہ سے دعویٰ بھی کر رہے ہیں، ایک وعدہ بھی کر رہے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، لیکن اپنے اصل زندگی میں، اپنے لائف سٹائل میں ہم اپنے اعمال کے ذریعے ایسا بتاتے ہیں گویا ہمارے زندگیوں میں اللہ کے احکامات پر عمل موجود نہیں ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہر نماز میں اللہ سے وعدہ کرتے ہیں تو اس وعدے کو ہم پورا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ وعدہ خلافی اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ اس سے بہت ناراض ہوتے ہیں۔ تو آپ حضرات کی خدمت میں آج اتنی بات بیان کی گئی، امید ہے کہ آپ حضرات اس پر عمل کریں گے، کیونکہ جو باتیں بیان کی جاتی ہیں اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں دین کی معلومات، ہماری زندگیوں میں دینی تعلیمات کس طرح آ جائیں اور کس طرح ہم ان پر عمل کرنے والے بنیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب